السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول چاند آسمانوں سے لاپتہ۔ ہیر کی امید بھری نظریں آج بھی حویلی کے دروازے پہ تھیں۔ وہ جب بھی گھر میں اس طرح کا کوئی موقع ہوتا، ہیر اور شیر زمان کو اپنے کھوئے ہوئے بیٹے آریان شیر کی یاد اور بھی شدت سے آتی۔ ان دونوں کے چہروں پہ پریشانی کے عنصر نمایاں تھے۔ دور کھڑے ہوئے شیر دل نے افسوس سے ان کی یاسیت سے گھلے چہرے کو دیکھا تو چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ موم، ڈیڈ، میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جائے۔ اس نے ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہوئے ایک ہاتھ شیر زمان کے شانے پہ رکھا تو دوسرا ہیر کے۔ ایسا کیا کرنے والا ہے میرا بیٹا؟ ہیر نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے گال پہ ہاتھ رکھے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، موصوف کے چہرے پہ صاف لکھا ہے، انہوں نے بھی گھوڑی چڑھنے کی تیاری کر لی ہے، شیر زمان نے کہا۔ تو شیر دل نے چونک کر اپنے والد کو دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ حیران کن نظروں سے انہیں دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ بیٹا جی، ساری عمر کچی گولیاں نہیں کھیلی، ہم بھی ان حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تمہارے چہرے پہ صاف لکھا ہے تم کیا چاہتے ہو۔ ابھی تم اس میدان میں نئے آئے ہو، آہستہ آہستہ سب سمجھنے لگو گے، شیر دل نے اس کا شانہ تھپتھپا کر کہا۔ شیر دل کھسیانہ سا ہو کر سر کھجانے لگا۔ اس وقت وہ ہمیشہ کی طرح اپنی فیورٹ ڈارک بلو کلر کے 4 پیس سوٹ میں ملبوس بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ ہیر نے نظروں ہی نظروں میں اس کی بالائیں لے ڈالیں۔ موم پلیز، ایک ریکویسٹ ہے، شیر دل نے بالآخر دل کی بات زبان پہ لائی جسے کل رات سے وہ سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہا تھا۔ اسے بس یہی راہ سجائی دی، اس لیے اس نے اسی پہ عمل پیرا ہونے کا سوچا۔ ماما صدقے قربان جائے اپنے بیٹے پہ ریکویسٹ کیوں؟ میرے بیٹے کے دل میں جو بھی بات ہے بلا جھجک اپنے والدین سے کر سکتا ہے۔ وہ میں چاہتا تھا کہ… شیر دل، ایسی کیا بات ہے جس کے لیے آپ کو اتنی تہمید باندھنی پڑی؟ ہیر نے اسے شنش و پنج میں مبتلا دیکھا تو پوچھا، جبکہ شیر زمان خاموش کھڑے اپنے بیٹے کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو جائزہ لے رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں آج ہی ایان اور احتشام کے ساتھ میرا نکاح بھی ہو جائے، اس نے تیزی سے الفاظ ادا کیے۔ ہیر مسکرانے لگی۔ میرے بیٹے نے تو میرا دل ہی خوش کر دیا۔ بھائی، میں ایسے ہی امرام کے پیچھے لگی ہوئی تھی کب سے کہ شادی کر لو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بہو لانے کی خواہش سب سے پہلے میرا سب سے چھوٹا بیٹا پوری کرے گا۔ ہیر کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ میری بہو کا نام بھی بتاؤ، ہیر نے اسے سر جھکائے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بھائی، شادی کی بات کی ہے اور وہ بھی ارجنٹ، لڑکی بھی جناب نے ڈھونڈ رکھی ہوگی جو ابھی اسی وقت نکاح کے لیے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، شیر زمان نے ہیر کو مسکراتے ہوئے کہا۔ شیر دل نے اپنے والدین کو اتنے عرصے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ جس اولاد کی وجہ سے اس کے والدین کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، اس سے خوش نصیب انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماما، بابا، میں رمشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آج ہی نکاح اور رخصتی، پلیز کچھ بھی کریں مگر آج ہی ہو جائے یہ سب۔ کیا ہو گیا شیر دل؟ پہلے تو کبھی شادی کا ذکر نہیں کیا تم نے، اب ایک ہی بار میں اتنے طولے ہو گئے کہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے لگے۔ بچے، یہ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اتنی جلدی اور آسانی سے طے نہیں ہوتے، اس کے لیے لڑکی کے والدین سے بات کرنی پڑتی ہے، لڑکی کی رضامندی ہونی ضروری ہے۔ ایک دم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کچھ دن صبر کر جاؤ، یہ دونوں شادیاں آرام سے نمٹ جائیں تو ہم بات کریں گے حسام سے رمشا کے لیے، شیر زمان نے اپنے طے سے سمجھانا چاہا۔ ماما، بابا، کیا آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ پلیز۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہوگا، یہ آپ دونوں کو کرنا ہے، جیسے بھی کریں۔ آپ نہیں جانتے کچھ بھی، جب وہ میری ذمہ داری بن جائے گی تو کوئی اسے کچھ نہیں کہہ پائے گا۔
یہ کیا کہہ رہے ہو شیر دل؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کھل کر بتاؤ، شیردمان نے اسے سوالیہ نشان سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پلیز ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، بلکہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ اس بات کو آپ چھوڑیں، بس پلیز آج ہی یہ نکاح کروا دیں۔ اٹس آور ریکویسٹ۔ اچھا، شیردمان نے گہری نگاہوں سے کچھ سوچ کر حامی بھر لی۔ آؤ ہیر میرے ساتھ۔ شیردمان اپنے ساتھ ہیر کو لیے ایک طرف بڑھا جہاں اسٹیج پر حسام اور ابتسام اور ضامن موجود تھے۔ ضامن اور حسام مولانا صاحب کو نکاح کے پیپرز کے لیے معلومات لکھوا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں نکاح کا فریضہ انجام دیا جانا تھا۔ اس نے نکاح کا اچانک فیصلہ کر تو لیا تھا اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، مگر نہ جانے یہ بات سن کر رمشا کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اب وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی بے چین نگاہیں رمشا کی ہی تلاش میں سرگرداں تھیں۔ وہ اسے ہر طرف دیکھنے لگا، پھر اچانک ایک جگہ پر اس کی نظریں جیسے ساکت سی ہو گئیں۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے عنابی لبوں پر اپنے آپ مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ پلر کے ساتھ ہی وہ اپنی قیامت خیز حسن کے ساتھ ڈارک بلو کلر کی میکسی پہنے، جس پر سفید چمکتے نگینوں کا کام نفاست سے کیا گیا تھا، گلے میں فراک سے میچ ڈارک بلو شیفون کا دوپٹہ جس کے بارڈر پہ چمکتے نگینوں کا کام سے مزین تھا، وہ پہنے آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا دکھائی دے رہی تھی۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی رمشا کو ایسے نہیں دیکھا تھا، یا اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے رشتہ بدلنے کا سوچا، اچانک سے اس کے دل کی دنیا بھی بدل گئی، اور دل میں میٹھے میٹھے احساسات و جذبات بھی نمو پانے لگے۔ لائٹ پنک کلر کی نیچرل لپسٹک اسے کٹاؤدار لبوں پر لگی اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہ کسی بات پر پاس کھڑی ماہی کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی تو یوں لگا جیسے نقرائی گھنٹیوں کی جل ترنگ گونجنے لگی۔ شیر دل کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور وہ مسمار سا اسے دیکھے گیا۔ میرے دل کا دل کہاں کھو گیا؟ اچانک امرام شیر نے اسے ساکت کھڑا دیکھ کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ہوش میں لایا۔ شیر دل نے اسے دیکھتے ہی نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ کہیں نہیں؟ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ امرام نے اس کی بوکھلاہٹ کا حظ اٹھاتے ہوئے زوردار کہکہا لگایا۔ ہاں میں بھی سمجھ گیا، بس یہیں کہیں۔ امرام شیر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں رمشا کو دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا، یہ اچانک کیا ہوا؟ امرام شیر نے جو محسوس کیا وہ فوراً کہا۔ لالا، کبھی کبھی پیار کو جاننے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ساتھ رہتے ہوئے صدیاں بیت جاتی ہیں مگر پیار نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ پہلا والا معاملہ ہوا۔ وہ اپنی ہلکی سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ صرف دیکھنے سے کام چلے گا یا آگے بھی بات بڑھانی ہے؟ امرام شیر نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ بات تو بہت آگے بڑھ چکی ہے، نکاح کے چھوارے کھانے کے لیے تیار رہیں لالا۔ شیر دل نے اپنی ازلی بااعتماد روپ میں لوٹ چکا تھا، اسی لیے جو جواباً اٹل انداز میں نظریں اس پہ جماتے ہوئے بولا۔ واہ کیا بات ہے، تم نے تو بڑی اسپیڈ دکھائی، سچ میں دکھانی پڑتی ہے لالا۔ موم ڈیڈ گئے ہیں نکاح کی بات کرنے، آپ کہیں تو آپ کی بات ہو سکتی ہے۔ اب اسے چھیڑنے کی باری شیر دل کی تھی۔ خدا کی پناہ، مجھے شادی وادی کے چکر میں پڑ کر ذلیل نہیں ہونا، میری ضلالت ہے، وہ بیزاریت سے بولا۔ لالا، آپ نے کس کی ضلالت دیکھ لی؟ ہماری فیملی میں تو سبھی سویٹ اور لونگ کپلز کی مثالیں ہیں، موم اور ڈیڈ کو ہی دیکھ لیں، کتنی اچھی بانڈنگ ہے ان دونوں کی۔ شیر دل نے اسے کہا۔ وہ تو ہیں ہی ورلڈ بیسٹ موم ڈیڈ، امرام شیر نے اسٹیج پر موجود ہیر اور شیردمان کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ پیار بھرے انداز میں کہا۔
آپ کی اور زخرف کی جوڑی بھی خوب جمے گی، میں نے دیکھا ہے اسے آپ کو گھورتے ہوئے۔ کیا یار، سارا موڈ خراب کر دیا اس بے وقوف لڑکی کا نام لے کر۔ ایک دم بچکانہ حرکتیں ہیں اس کی۔ مجھے میچور اور خاموش طبع سینسیبل لڑکیاں پسند ہیں۔ شی از ناٹ مائی ٹائپ۔ لالا، پیار ہو جائے تو آئیڈیل وغیرہ سب بھول جاتا ہے، شیر دل نے شرارت سے کہا۔ چلو، جب پیار ہوگا تب دیکھا جائے گا، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ دلہنوں کو پارلر سے لینے کے لیے حذیفہ گیا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پھر دلہنیں آ گئیں کا شور مچا، ہر طرف سب ان کی طرف ہوئے۔ ہانیہ نے گولڈن کلر اور ریڈ کلر کا خوبصورت لہنگا پہنا تھا، اس سے میچنگ جیولری۔ دلہن میک اپ میں اس کے حسن میں چار چاند لگ گئے تھے۔ منسا نے میرون اور گولڈن امتزاج کا بھاری کامدار لہنگا زیبدن کر رکھا تھا، وہ بھی قیمتی زیور اور میرون میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور ان کے ساتھ مسکراتی ہوئی ماہی تھی، پستہ کلر کی شارٹ فراک اور پلازو میں۔ پارلر کے میک اپ نے اس کی خوبصورت اور کمسن حسین و معصوم چہرے کو اور بھی پیارا بنا دیا تھا۔ جس کی بھی نظریں پڑتیں پلٹنے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ پہلے احتشام اور منسا کے نکاح کی رسم ادا کی گئی، پھر ایان اور ہانیہ کی۔ پھولوں کی بارش میں ان دونوں دلہنوں کو اسٹیج پر لایا گیا۔ احتشام اور ایان نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، پھر ان دونوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے جن کی مدد سے وہ دونوں اسٹیج پہ آئیں اور ان دونوں کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ مووی میکر ان کی مووی بنانے لگا۔ آج تو آپ میرے اس معصوم سے دل پہ بجلیاں گرا رہی ہیں، احتشام نے منسا کے قریب بیٹھتے ہی ذرا سا اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا، جس پر منسا کے جھکے ہوئے چہرے پر باعث شرم سرخ روشنیاں پھیل گئیں۔ احتشام نے بنا لوگوں کی پرواہ کیے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جیسے خود میں سمٹنے لگی اس کے ہاتھ پکڑنے پر، اس کا ہاتھ پسینے سے تر ہونے لگا۔ حسام، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر شیر دمان نے اس کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے حیرانی سے شیر دمان اور پھر ہیر کی طرف دیکھا جو کافی سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ یہاں اسٹیج پر نہیں، ہم ذرا سائڈ میں چل کر بات کر لیں، میں ظائشہ آپی کو بھی بلا لیتی ہوں، آپ دونوں سے ایک ساتھ ہی بات ہو جائے وہ مناسب ہے، ہیر نے کہا۔ پھر وہ ظائشہ کو اپنے ساتھ لیے اسی طرف آئی جہاں شیر دمان اور حسام کھڑے تھے۔ ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، ابھی اسی لیے ایسا کرنا پڑا، انہوں نے گویا بات کی تہمید باندھی۔ جی بتائیں بھائی، ظائشہ نے شیر دمان سے کہا۔ حسام بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ دونوں آخر کیا بات کرنے والے ہیں۔ حسام، میں جانتا ہوں کہ یہ بات اچانک اس موقع پہ کرنا مناسب نہیں، آرام سے بیٹھ کر کرنے والی بات ہے، مگر اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ تم صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ حسام نے اپنائیت سے پوچھا۔ حسام بھائی اور ظائشہ آپی، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں اور پوری امید ہے آپ انکار نہیں کریں گے بلکہ میری بات کا مان رکھیں گے۔ یہ کہتے ہیر رکی اور ان دونوں کو ایک نظر دیکھا۔ ہیر، تم بلا جھجک کہو، ظائشہ نے کہا۔ وہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آج شیر دل اور رمشا کا نکاح بھی کر دیں۔ شیر دل آپ سب کا دیکھا بھالا گھر کا بیٹا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ میرے بیٹے میں کوئی برائی نہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی بات اس طرح اتنی جلدی میں کروں گی، مگر کرنی پڑ رہی ہے۔ حسام اور ظائشہ اس کی بات سن کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ گھر کی سب بچیوں کو ہمیشہ میں نے اپنی بیٹی سنہری کی طرح ہی سمجھا ہے، رمشا بھی میرے لیے بالکل میری بیٹی جیسی ہے، اسے ہماری یا میرے بیٹے کی وجہ سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اتنی جلدی اچانک سے یہ سب اتنا آسان نہیں، لوگ کیا کہیں گے، نہ جانے ایسا کیا ہوا جو ایسا جھٹ پٹ لڑکی بیاہ دی۔
حسام نے افسردگی سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ پہلے ہی وہ رمشا کا ایان سے رشتہ ٹوٹ جانے پہ رنجیدہ تھے۔ میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے یوں اچانک اتنا بڑا فیصلہ لینا۔ حسام، دنیا کا تو کام ہے باتیں کرنا، وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتی۔ انہیں خوش رکھنے کے لیے کیا ہم اپنے بچوں کی خوشیوں کو داؤ پہ لگا دیں؟ میرے بیٹی کی خوشی ہے اس رشتے میں، اسی لیے تم سے بات کی۔ رمشا کو ایک قابل، پیار کرنے والا، اس کی عزت کرنے والا ہمسفر مل جائے گا، بچے ساتھ خوش رہیں گے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی خوشحال زندگی کے لیے لوگوں کی دو باتیں سن بھی لیں تو کیا جائے گا ہمارا؟ شیرزمان نے اپنی طرح اسے سمجھانا چاہا۔ دائشہ نے حسام کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ حسام نے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ حسام نے فیصلے پہ پہنچ کے آہستگی سے حامی بھر لی۔ دائشہ اور ہیر آسودگی سے مسکرا دیں جواب ہاں میں سن کر۔ ٹھیک ہے، پھر رمشا سے بات کر لیں، شیرزمان نے حسام سے کہا۔ رمشا میری مؤدب اور پیاری بیٹی ہے، مجھے پتہ ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے ہر بار اپنے والدین کے کہنے پر سر جھکایا ہے، مجھے امید ہے اس بار بھی وہ اپنے بابا کا مان رکھے گی۔ رمشا بہت خوش قسمت ہے جسے شیر دل جیسا سلجھا ہوا لائف پارٹنر مل رہا ہے۔ حسام کے چہرے پہ اس فیصلے کے بعد طمانت تھی۔ اسے اس بات پہ آج یقین آیا کہ رب اگر کسی سے کچھ بہتر واپس لیتا ہے تو اس کی جگہ بہترین عطا کرتا ہے۔ بے شک وہ بڑا مہربان اور شفیق ہے۔ چلیں آپ جلدی بات کر لیں رمشا سے، میں باقی سب سے بات کرتی ہوں، وہ حسام اور دائشہ سے کہتے ہوئے۔ ہیر تو اپنے بیٹے کی شادی کا سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جی بابا، آپ نے بلایا مجھے؟ حسام اور دائشہ دونوں اس وقت حویلی کے نیچے والے پورشن کی ایک کمرے میں موجود تھے۔ رمشا ان کا پیغام ملتے ہی اندر آئی اور ان سے پوچھا، جی میری بیٹی کو میں نے ہی بلایا تھا۔ حسام نے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تو دروازے میں رکی ہوئی رمشا اپنی لانگ میکسی سنبھالتے ان کے پاس آئی اور اپنے بابا کے پاس اپنا ہاتھ رکھا اور صوفے پہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دائشہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ حسام کے ہاتھ میں رمشا کا ہاتھ تھا، انہوں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھ دیا۔ مجھے اپنی بیٹی سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی بابا ضرور پوچھیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ بابا کی پری کے لیے بابا نے ایک فیصلہ لیا ہے، میری بیٹی کو منظور ہوگا۔ اگر میرا فیصلہ پسند نہیں آیا تو بلا جھجک مجھے بتا دینا بچے، میں تم سے کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے مذہب میں بھی لڑکی کی رضامندی کو اہمیت دی گئی ہے۔ رمشا نے ان کی بات پہ چونک کر ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بابا آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کب سے پڑنے لگی؟ جو اپنی جان سے زیادہ اپنی بیٹی کو پیار کرے بھلا وہ کبھی اپنی جان کے لیے کوئی برا فیصلہ لے سکتا ہے؟ مجھے اپنے بابا پہ فخر ہے، آپ حق رکھتے ہیں میرے لیے کسی بھی قسم کا فیصلہ لینے کا، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر۔ وہ پیار بھرے انداز میں بول کر ان کا مان بڑھا گئی۔ اپنے بابا کا غرور ہو تم۔ حسام نے رمشا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ رمشا نے نم آنکھوں سے اپنی ماما دائشہ کو دیکھا تو وہ چلتے ہوئے ان کے پاس آئیں اور رمشا کے سر پہ ہاتھ رکھے باعث مسرت رونے لگیں۔ اس کی خوشحال مستقبل کے لیے دل میں دعا گو ہوئیں۔ دائشہ تم رمشا کے سر پہ دوپٹہ اڑا دو، میں شیرزمان اور باقی سب کے ساتھ مولانا صاحب کو اندر لے کر آتا ہوں، حسام کہتے ہوئے رمشا کا گال پیار سے تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب کے ساتھ باقی سب بھی اندر آئے۔ رمشا بنت حسام، آپ کو شیر دل ولد شیرزمان بعوض سکہ رائج الوقت 50 لاکھ روپے اپنے نکاح میں قبول ہے؟ گھونگھٹ تلے رمشا کے چہرے پہ شیر دل کا نام سن کر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شیر دل کا سنجیدہ چہرہ لہرایا۔ اس نے تو کبھی خیال بھی نہیں سوچا تھا بقول اس کے سنجیدہ مزاج شیر دل سے اس کی شادی ہوگی۔ مولانا صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے،
तो पास खड़े हसाम ने रमशा के झुके हुए सर पे अपना शफीक हाथ रख दिया। रमशा ने गहरी सांस खींचकर आंखें मूंद ली, फिर पड़पड़ाते लबों से कबूल है कहा। तीसरी बार पूछने पर जवाब दिया तो मौलाना साहब ने निकाह के पेपर्स उसके सामने किए तो उसने लरसते हुए हाथों से पेन पकड़ा। उसके आंसू टप टप निकाह नामे के पेपर्स पे गिरे। मंजर धुंधलाने लगा। उसने निकाह नामे पे अपने दस्तखत कर दिए। दोनों तरफ से इजाब व कबूल का फरीज़ा अंजाम दिया गया तो चारों तरफ से मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ। सब शेर दिल को गले लगाए उसे इस अचानक होने वाले निकाह की मुबारकबाद पेश कर रहे थे, जबकि वो खुशदिली से धीमा सा मुस्कुराते हुए सबसे वसूल कर रहा था। निकाह के बाद दाइशा और हीर दोनों रमशा को लेकर स्टेज पर आईं तो अमराम शेर ने शेरदिल को इशारा किया तो वो भी स्टेज की तरफ आया। शेरदिल ने उसके पास आते ही अपनी चौड़ी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई तो रमशा ने ब्लू शेफून के बारीक दुपट्टे के घूंघट से ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उसे देखा। शेरदिल की नज़रों के बदले तेवर देखकर वो सटपटाते हुए सराइयत से नज़रें झुका गई। हीर ने रमशा का हाथ पकड़कर शेरदिल के हाथ पे रखा तो शेरदिल ने उसके नाजुक से हाथ को अपने मजबूत हाथों में कैद कर लिया और कदम स्टेज की तरफ बढ़ाए। दोनों एक साथ स्टेज पर बैठे। फोटोग्राफर ने उनके कपल की पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश की तो उन्हें पोज बनाने के लिए कहा। रमशा को अपनी कमर के गिर्द शेरदिल का सुरसराता हुआ हाथ महसूस हुआ तो वो कप कपा कर रह गई। शेरदिल की मलबूस से फूटती मर्दाना परफ्यूम की महसूरकुन महक उसे अपने सांसों में उतरती हुई महसूस हो रही थी। एक लम्हे में वो उसके कितने करीब बैठ गया था। उसके वजूद से टच होता हुआ उसकी जान निकाल रहा था। खाने का वक्त हुआ तो सब पुरतकल्लुफ़ खाना खाने में मशगूल हो गए। कैमरामैन के जाते ही उसने रमशा को रिलैक्स करने के लिए इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला बनाया। रमशा ने इसके पीछे होते ही सुकून भरा सांस लिया, मगर आगे का सोच सोच कर उसकी जान हवा हो रही थी। भला आखिर तमाम रस्मों के बाद रुखसती का फरीदा अंजाम दिया गया। हीर अपने साथ रमशा को अंदर ले गई ताकि वो ड्रेस तब्दील कर ले रुखसती की रस्म के लिए। हीर ने अपनी बहू के लिए एक बेशकीमती ड्रेस ख़रीद रखा था। उसने सोचा था ज़ुखरफ को देगी, लेकिन ये ड्रेस शायद रमशा की किस्मत का था। उसने वो ड्रेस रमशा को दिया ताकि वो तब्दील कर ले, फिर रुखसती की रस्म हो। सबसे पहले मनसा की रुखसती की रस्म अदा की गई। एहतशाम उसे अपनी गाड़ी में लिए घर की तरफ रवाना हो गया। फिर हानिया की रुखसती हुई थी। भाई आपने कुछ किया? शेरदिल जो लॉन्च से गुजरकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था फ्रेश होने, ज़ुखरफ की बात सुनकर वहीं रुक गया। मैं कर रहा ज़ुखरफ, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, उसने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। ज़ुखरफ, ये बातें बड़ों के समझाने वाली हैं, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। शॉपिंग मॉल्स में हिडन कैमरे लगे होते हैं। लड़कियाँ बेधड़क होकर वहाँ की चेंजिंग रूम्स में ड्रेस तब्दील करती हैं। उन्हें मालूम नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है और आगे जाकर क्या होगा उनके साथ। लड़की की इज्जत नाजुक अब गीने की मानंद होती है। एक गज़न भी पहुँचे तो दोबारा संवारना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस दिन किसी ने शादी हॉल के ड्रेसिंग रूम में भी हिडन कैमरा लगा रखा था। मैंने वहाँ की इंतज़ामिया से बात की, मगर वो अपनी गलती मानने से इनकारी हैं। ऐसे कौन मानता है? कोई भी नहीं। बच्चियों को इस तरह की जगह पर एहतियात से काम लेना चाहिए। मैं जानता हूँ इसमें रमशा की कोई गलती नहीं, जो भी हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन अगर मैं पुलिस के पास जाऊँ, इस होटल के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराऊँ, तो मुझे इनको सबूत के तौर पे वो न्यूड वीडियो देनी होगी। मैं मज़ीद रमशा की बदनामी नहीं होने दूँगा, वो अटल अंदाज में बोला। अचानक किसी के धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनकर शेरदिल और ज़ुखरफ दोनों ने बैकवक्त पीछे मुड़कर देखा तो उन दोनों की नज़रें साकित रह गईं। रमशा, जो ड्रेस पहनकर हीर को दिखाने आ रही थी कि ये ड्रेस ठीक लग रहा है या नहीं, उसने शेरदिल और ज़ुखरफ के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली थी।
اپنے بارے میں سوچتے ہوئے اس پہ صدمے کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ لہراتی ہوئی زمین بوس ہوئی۔ شیردل نے زخرف کی طرف فق نگاہوں سے دیکھا۔ زخرف کی بھی وہ حالت تھی، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، دونوں یکلخت اس کے بے ہوش وجود کی طرف لپکے۔ زخرف، رمشا کہاں ہے؟ ہیر جو رمشا کی رخصتی کی رسم کے لیے لینے آئی، زخرف کو سامنے دیکھ کر پوچھا، کیونکہ ہیر اسے جس کمرے میں تیار ہونے کے لیے چھوڑ کر گئی تھی وہ کمرہ خالی تھا۔ وہ رمشا، وہ بوکھلا گئی۔ یہ وہ کیا ہے زخرف، مجھے ٹھیک سے بتاؤ، کدھر ہے رمشا؟ باہر سب انتظار کر رہے ہیں، ہیر نے چہرے پہ پریشان کن تاثرات سجائے کہا۔ اسے شیردل بھائی لے گئے، وہ تیزی سے بولی۔ کیا شیردل؟ وہ کیوں لے گیا؟ ہیر حیران کن سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زخرف، میں رمشا کو پچھلے دروازے سے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اگر رمشا ہوش میں آ گئی تو سب کے سامنے خود پہ قابو نہیں رکھ پائے گی۔ اس کے رد عمل سے جو سب سے چھپا ہوا ہے منظر عام پر آ جائے گا۔ ابھی وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ شیردل نے فکر مندی سے رمشا کی طرف دیکھ کر کہا، جو اس وقت شیردل کی باہوں میں تھی۔ اس کی ایک بازو بے جان سی جھول رہی تھی۔ مگر بھائی رمشا، تم اس کی فکر مت کرو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ پر بھائی، سب آپ کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا کہوں گی؟ زخرف نے الجھن کا شکار ہوتے استفسار کیا اور رمشا کی جھولتی ہوئی بازو کو اس پہ رکھا۔ کہہ دینا میں رمشا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ کہتے وہ تیزی سے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ زخرف کے دماغ میں ابھی کچھ دیر پہلے کی باتیں گھوم رہی تھیں، مگر اس نے ساری بات اپنے تک ہی محدود رکھی۔ پہلے تو کبھی شیردل نے ایسے اطاولہ پن کا مظاہرہ نہیں کیا، آج کیا ہو گیا اسے؟ رخصتی کے بعد رمشا نے اس کے ساتھ ہی ہونا تھا، یہ کس قسم کی حرکت کی اس نے؟ ہیر نے دل میں سوچا، سب کے سامنے سبکی کروائے گا یہ لڑکا۔ ہیر، کہاں ہے رمشا؟ لا کیوں نہیں رہی اسے باہر؟ دائشہ نے آ کر پوچھا۔ اس کے پیچھے حسام بھی تھا۔ وہ دونوں رمشا کی رخصتی کی رسم ادا کرنے کے لیے اندر آئے تھے۔ دائشہ آپی، آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے بچوں کا، لگتا ہے بچوں نے کوئی فن کرنے کا پروگرام بنا لیا ہوگا۔ شیردل رمشا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہیر نے جھجکتے ہوئے چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ سجائی، ایسے کیسے خود ہی رخصتی کروا لی؟ حسام کا لہجہ پہلی بار ذرا تلخ ہوا۔ لگتا ہے وہ اپنے چھوٹے دادا زمارے پہ چلا گیا ہے، انہوں نے بھی تو خود ہی رخصتی کروا لی تھی۔ دامن نے آ کر ٹکڑا لگایا۔ سب وہ بات یاد کر کے مسکرانے لگے۔ ماحول میں چھائی ہوئی سنجیدگی ایک دم مسکراہٹوں میں بدل گئی۔ ماحول ہلکا پھلکا ہو گیا۔ حسام اور دائشہ دونوں گھر کی طرف نکل گئے، کیونکہ وہاں منت اور ابتسام اس کی دوسری بیٹی منسا کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔